خانہ کعبہ کا مکمل تعارف۔ فرینڈز، خانہ کعبہ مسجد الحرم ہے، یعنی حرمت والی جگہ۔ یہاں پہ حرام کام کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ فرینڈز، خانہ کعبہ کے اس کونے میں حجرۃ اسود ہے، جس پر جنت سے لایا ہوا پتھر لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کعبے کا دروازہ ہے۔ اور دوسرا کونا رکن عراقی، یعنی یہ کونا عراق کی طرف ہے۔ اور فرینڈز، اس کونے کے بالکل اپوزٹ جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، یہ کارنر یمن کی طرف ہے۔ فرینڈز، اور حجرۃ اسود کے اپوزٹ جو کونا ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، یعنی یہ کارنر شام کی طرف ہے۔ ویورز، رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار ہے اور اس کا نام خطیم ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ خطیم خانہ کعبہ سے باہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ فرینڈز، جس کونے میں حجرۃ اسود اور رکن عراقی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے، یلو کلر کی جالی میں۔ اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے، اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ ویورز، حجرۃ اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے اس کو مستجع کہتے ہیں، یعنی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ۔ سبحان اللہ، اور یہ 70 انبیاء کا مصلی رہا ہے۔ اگر اس دیوار کے سامنے نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، خانہ کعبہ کی بلڈنگ تقریباً 55 فٹ اونچی ہے۔ جب آپ حجرۃ اسود والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے ہیں تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر زمزم پینا سنت ہے۔ فرینڈز، اس پورے ایریا میں جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کو متا کہتے ہیں، یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ ویورز، طواف حجرۃ اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کعبے کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔